فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ میری بات کرنا، شیطان کی بات سنا تھا اور اکثر کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ اب وہ وعدہ کون سا ہمیں تو یاد نہیں آ رہا۔ نہیں، وہاں جو ہے نا ریاض صاحب وہ وعدہ لینے کی بات نہیں، وعدہ لینے کی بات وہ سورہ اعراف وغیرہ میں، یہ یاسین میں جو آتا ہے نا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، تو عہد کے آگے جب الہ ہوتا نا، الہ پریپوزیشن، جیسے عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی، تو وعدہ لینا نہیں، تاکید کی، ہم نے انہیں یہ ہدایت کی، ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اسی طرح یہ دنیا میں جو کتاب میں اتری نبی الم عہد الیکم، یہ وعدہ لینا نہیں، اس کا معنی میں نے تمہیں یہ ہدایت نہیں کی، یہ تاکید نہیں تمہیں کی تھی کہ شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تمہارا دشمن ہے مگر تم ان کی مانتے رہو۔ تو عہد جو ہے نا یا عہدنا الہ، اس کا معنی کوئی تاکیدی بات کہنا کہ ہم میں نے تاکید کے ساتھ تمہیں یہ بات کہہ دی۔ وہ اذا اخذ اللہ میثاقکم یا ایسی جنہ، وہاں ہوتا وعدہ لینا۔ وہ سورۃ اعراف کی جو ہے نا کہ ہم نے نکالا تو وعدہ لیا تو الست بربکم، اس پر لوگ کہتے ہیں کہ جب یاد ہی نہیں ہے تو پھر وہ وعدہ کیا، یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ جب کسی کو یاد ہی نہیں، اللہ کہتا ہم نے وہ وعدہ اس لیے لیا تھا کہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہم بے خبر تھے۔ اب ہر شخص کہتا ہے کہ وعدہ تو کسی کو یاد نہیں، تو کیا اللہ ہمیں کہے گا کہ تم سے وعدہ لیا تھا؟ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہمیں کبھی نکالا تھا اور ہم سے یہ وعدہ لیا تھا۔ یہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ پہلے بھی حکیم صاحب فرما رہے تھے، لوگ بھی لکھتے ہیں کہ وہ تحت شعور میں ہے، کوئی لا شعور میں کہتا ہے، بس وہ لفظی بحثیں کر دیں، مگر یہ سادہ آدمی کا سوال ہے کہ یاد تو ہے نہیں، وہ پھر کیا اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا معاملہ کرے گا؟ کیوں مقبول صاحب؟ اب بعض صوفی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ میرے دائیں بائیں فلاں تھا، آپ کو یاد ہے، دو تین آدمیوں کو تو آپ حساب دیتے رہے، ہمیں تو کوئی یاد نہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی کہتے ہیں مجھے یاد ہے، تو یہ اصل میں جان چھڑانے کی باتیں ہیں۔ عید تو وہ ہونا چاہیے نا جو ہر شخص کو یاد اور اس کو کہا جائے بھائی بتایا کیوں تم۔ اصل معاملہ کیا ہے یہ تو ہوتا ہے مولانا، یہ قرآن مجید میں جو ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جی یہ خلافت جو نبوت ملی انبیاء کو، یہ خلافت ہے یا عام انسانوں کو خلیفہ بنایا؟ کیا یہ صرف آدم علیہ السلام؟ نہیں، یہ تو ڈاکٹر صاحب قرآن مجید میں آتا نا، سورہ الانعام کے آخر میں والذی جعلکم خلائف فی الارض، سب لوگوں کو کہا نا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، لیبلوکم، تو کہ تمہاری آزمائش کرے۔ یہ خلافت کوئی جو نا ایسا نہیں کہ کوئی منصب ہے، یہ تو ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دے کر ہمیں تو ہم نے آزمائش میں ڈال دیا کہ اب تم میرے نائب ہو، مالک نہیں ہو، خلیفہ ہو۔ تو خلیفہ خود بخود ہی پکڑا جاتا ہے کہ حاکم کے تحت ہوتا ہے نا، من مرضی نہیں کر سکتا۔ اسی سے پھر ہم رسپانسیبل ہو گئے، ذمہ دار ہو گئے، مواخذہ ہوگا کہ اصل حاکم نے تمہیں یہ چیزیں دی، کیا کیا ہے؟ تو خلافت جو ہے نا والذی جعلکم خلائف فی الارض، کہ زمین میں تمہیں خلیفہ۔ معنی خلافت پر ایک مضمون مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا تفہیمات میں دوسری جلد میں، اس میں یہی بات بتائی کہ خلافت کا مفہوم ہے کہ کچھ اختیارات کسی کو دے کر پھر اس کا امتحان کرنا کہ یہ ذمہ داری کیسے نبھاتا۔ وہاں انہوں نے یہ سوال بھی کیا جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے منکر ہوگا کہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوتا۔ یہ پرویز وغیرہ پہلے مانتے تھے کہ اللہ کا خلیفہ، بعد میں کہیں نہیں یہ ترجمہ غلط ہے۔ ابن تیمیہ اور علامہ ناصر الدین بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا خلیفہ نہیں کہنا چاہیے، خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو مر جائے یا کہیں چلا جائے یا عاجز بے بس ہو جائے، وہ کسی کو اپنی جگہ بٹھاتا، یہ ان کے ذہن میں۔ مگر جو چوتھی بات تھی نا امام راغب اصفہانی نے لکھی، وہ نہیں نا ذہن میں رہی کہ کبھی اصل موجود ہی ہوتا ہوا، نہ وہ عاجز ہوتا، نہ غائب ہوتا، نہ مر گیا ہوتا، نہیں، وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے ماتحت کو کہ کچھ میں اس کو پاورز ڈیلیگیٹ کروں اور پھر اس کا امتحان کروں کہ میری مرضی کے مطابق۔ یہ تشریف ہوتی ہے کہ جس کو وہ خلیفہ بناتا ہے، اس کی عزت افزائی بھی ہوتی ہے مگر ساتھ جانچ بھی ہوتی ہے۔ یہاں غائب نہیں ہوتا، نہ کہیں گیا، میں ہی اپنی موجودگی میں ایک شاگرد کو کہتا ہوں یا درس دو، تو یہ نہیں کہ میں خود لولا لنگڑا ہو گیا، یہ نہیں، اس کا پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں قابلیت کی۔ تو اللہ کا خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے کچھ اختیار انسان کو دے کر فعل مختار بنا کر جانچنا چاہے، یبلوکم، امتحان کروں گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ نہیں،
وعدے والی بات وہ وعدے والی انشاءاللہ پھر کریں گے کہ آئندہ اجتماع میں. اب وقت ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین یا رب.